بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور القرآن کلاس میں قرآن کے پروانوں کو خوش آمدید۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 آج ہم سیکھیں گے۔ پہلے ہم ایک ایک لفظ کو پڑھنا سیکھیں گے، آپ میرے پیچھے پیچھے دہرائیں گے، پھر ہم ایک ایک لفظ کا ترجمہ کریں گے اور اس آیت کا مفہوم جانیں گے، اس کا پیغام لیں گے، اور اس میں آنے والے نئے الفاظ جو پہلے پچھلی آیات میں نہیں گزرے، ان 11 الفاظ کو سیکھیں گے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ وہ 11 الفاظ قرآن میں 129 بار آئے ہیں۔ ان کو سیکھنے سے 129 الفاظ گویا آپ سیکھ جائیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ۔ اور اذ جب قلنا ہم نے کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، ہذہ القریہ اس بستی میں، پس کلو کھاؤ، منہا اس میں سے، حیث شئتم جہاں سے چاہو تم، رغدن کھلم کھلا۔ جب ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جتنا چاہو کھلا کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ اور داخل ہو جاؤ تم دروازے میں، سجدہ سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ اور تم کہو حطہ 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 کرتے ہوئے، آج کی زبان میں ہماری میں استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہیں، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، ہم تمہارے لیے تمہاری غلطیوں کو بخش دیں گے، مٹا دیں گے۔ اور سا ان قریب جلد ہی، نزید ہم زیادہ کریں گے، زیادہ دیں گے، المحسنین محسنین کو، ان قریب ہم محسنین کو زیادہ دیں گے۔ ایک دفعہ با محاورہ سن لیں۔ اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جتنا چاہو کھلم کھلا کھاؤ اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور حطہ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور احسان کرنے والوں کو مزید عطا کریں گے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے وادی سینا میں کافی عرصہ ٹھہرایا، من و سلوہ دیا، بادلوں کا سایہ کیا۔ اب یہ قوم کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں من و سلوہ علاوہ بھی کچھ دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، جو تم چاہتے ہو وہ سب کچھ اس میں ملے گا، لیکن داخل ہونا ذرا عاجزی سے، انکساری سے، تکبر کرتے ہوئے، ناچتے ہوئے اور فخر کرتے ہوئے نہ جانا، بلکہ عاجزی، انکساری سے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ داخل ہونا اور استغفر اللہ کہتے جانا، بالکل جیسے اللہ کے حبیب علیہ السلام مکہ
فتح کرنے کے وقت داخل ہوئے تو آپ کی گردن جھکی جا رہی تھی اور اللہ کی حمد و ثنا زبان پہ تھی۔ بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا، لیکن اس قوم نے یہاں بھی غلطی کی، خطا کی، اس کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اور ان سے کہا تھا کہ آپ اس بستی میں داخل ہوں گے تو آپ کو ہر چیز ملے گی، جو آپ چاہتے ہیں کھیتی باڑی کر کے کھائیں، باغات ہوں گے، فصلیں ہوں گی، اناج ہوگا، ہر چیز آپ کو ملے گی۔ اور استغفار کے بعد اگر مومنانہ زندگی بسر کرو گے اور بہت زیادہ نیکیاں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ آپ کو عنایات دے گا۔ تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ پیغام اس آیت کا یہ ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی بڑی کامیابی ملے تو ہمیں اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہونا چاہیے اور عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بڑی سے بڑی فتح بھی مل جائے تو رب ہی کی عنایت ہوتی ہے اور اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس آیت میں جو نئے لفظ آئے ہیں وہ 11 ہیں، یہاں میں نے آپ کے سامنے لکھ دیے ہیں۔ ادخلوا 18 بار آیا، جس کا معنی ہے داخل ہو جاؤ، اور اس سے ملتے جلتے جو اردو میں آتے ہیں ادخلوا 18 بار آیا ہے، اس سے ملتے ہوئے لفظ ہیں دخل، داخل، مدخل، مداخلت، داخلہ، اور ان لفظوں کے معنی آپ جانتے ہیں، کوئی نہ کوئی شکل آپ کو ویسے ہی یاد ہے۔ تو ادخلوا معنی داخل ہو جاؤ۔ القریہ 33 بار آیا ہے یہ لفظ، یہ وہی ہے جو ہم اردو میں کہتے ہیں قریہ قریہ، بستی بستی، قریہ قریہ، بستی بستی۔ تو یہ قریہ کا معنی بستی، آبادی، گاؤں، شہر کے لیے بھی قریہ کا لفظ بولا جاتا ہے اور گاؤں کے لیے بھی۔ اس کی جمع قرا ہے، قرایا اس کے حروف اصلی ہیں۔ شئتم یا تم نے چاہا، یہ شاء سے ہے، شاء، ما شاء اللہ کہتے ہیں، انشاء اللہ کہتے ہیں، اللہ کی مشیت، اللہ کی یعنی چاہت۔ تو یہ الفاظ انشاء اللہ، ما شاء اللہ، اللہ کی مشیت، یہ الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ البابا، تو اس سے ال ہٹا دو پیچھے باب رہ جاتا ہے، جس کا معنی دروازہ، اس کی جمع ابواب۔ باب الاسلام کہا جاتا ہے سندھ کو، کہ اسلام کے داخل ہونے کا دروازہ۔ سجدہ 10 بار آیا ہے، سجدہ سے بنا ہے لفظ، سجدہ، مسجد، ساجد، مسجود، سجاد، سجادہ، یہ سارے لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ قولو 12 مرتبہ آیا ہے، اس سے اور بھی شکلیں کچھ پیچھے گزری ہیں، لیکن اس شکل میں پہلی بار آیا ہے جمع قولو، پہلے امر جمع۔ اس سے بنے ہوئے لفظ ہیں قول، اقوال، مقولہ، مقالہ، قائل، مقالات، کہی ہوئی باتیں، کہنے والا، یہ سارے لفظ اردو میں مستعمل ہے۔ حطہ، حطہ 2 بار آیا ہے، اس کے اصل لفظ ہے حطۃ، حطۃ، اس سے ایک ہی لفظ ہمیں ملتا ہے اردو میں انحطاط۔ انحطاط ہوتا ہے نیچے آ جانا، مٹ جانا، ختم ہو جانا، تو غلطیوں کا ختم ہونا بھی انحطاط ہے، گویا استغفار۔ نغفر 2 بار آیا ہے، غفرہ سے بنایا یہ لفظ، غفران، مغفرت، غفار، غافر، غفور، یہ سارے لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ مغفرت تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، یعنی اسے معاف کر دے، اس کے گناہوں کو مٹا دے۔ خطایاکم 2 بار آیا ہے، خطایا حروف اصلی ہیں، خطا، خطا کار، قتل خطا کہتے ہیں، غلطی سے جو قتل ہو گیا ہو تو خطا ہوتا ہے غلطی، مسٹیک۔ سنزید، یہ اصل میں سا الگ ہے اور نون کا بھی اضافہ ہے، اور زید اصل لفظ ہیں زید، اسی سے ہے، زائد، زیادہ، مزید، زیادتی، یہ اردو میں مستعمل ہیں جن کو آپ جانتے ہیں۔ المحسنین 33 بار آیا ہے، حسن، حسن سلوک، احسان، تحسین، حسین، اور محسن، محسنین اس کی جمع ہے۔ یہ 11 الفاظ ہیں جن کو سیکھنے سے 129 الفاظ آپ سیکھ جائیں گے۔ تو آپ کو یہ سبق کیسا لگا کمنٹ میں بتائیے گا، پسند آیا تو لائک کیجئے، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور کم از کم 10 لوگوں کو سبسکرائبر بنائیے۔ انشاءاللہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ فہم دین چینل پہ میں ناگے کر رہا ہوں، زیر علاج ہوں،
تھوڑی سی توانائی آتی ہے تو کوئی نہ کوئی سبق میں پڑھا دیتا ہوں۔ انشاءاللہ جیسے ہی طاقتیں بحال ہوتی ہیں تو میں لگاتار بھی آپ کو لیسن دوں گا انشاءاللہ۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔